بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کنسیپچول لیکچرز۔ جیسے ہم نے ایم اے پارٹ 1 پولیٹیکل سائنس کی ایگزامس کی پریپریشن سٹارٹ کی ہوئی ہے، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ارسطو کا نظریہ انقلاب۔ افلاطون ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ ارسطو کا نظریہ انقلاب سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں تاکہ حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جیسے ہی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پچھلی ویڈیوز میں جو سلائڈ تھیں وہ ہینڈ ریٹن تھی، جبکہ اب جو ان سے ٹائپ شدہ ہیں، تو اس میں ظاہر ہے محنت لگی ہوتی ہے، تو اگر سامنے سے رسپانس اچھا آئے تو پھر وہ محنت جو ان سے ضائع نہیں جاتی۔ تو بس آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ چینل ضرور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز لائک کر دیا کریں تاکہ مزید موٹیویشن کے ساتھ مزید امپرومنٹ ہم کریں۔ تو لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرے چینل میں یہی ہوتا ہے کہ شارٹ ویڈیوز ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم کم ویسٹ ہو۔ تو لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ارسطو کا نظریہ انقلاب، اس نے اپنا نظریہ انقلاب جو ہے یہ جو اس کی شہرہ آفاق کتاب تھی پالیٹکس سیاسیات، اس کے اس نے 5ویں چیپٹر میں اس کے اقسام اور اس کی وجوہات اور اس کو روکنے کے طریقے سارے بتائے ہوئے تھے۔ ارسطو کا جو نظریہ انقلاب تھا یہ بہت ہی جامع تھا، مطلب بسیط تھا۔ جو اس کے مطابق انقلاب جیسے اخلاقی، معاشرتی اور معاشی اقدار کو بھی پلٹ کے رکھ دیتا ہے، اور یہ اسی طرح بہت بامعنی تھا، اور اس کی بہت اہمیت تھی، بامعنی تھا کہ اس میں کوئی تنقید کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ تو اب نیکسٹ چلتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا تھا۔ انقلاب کا مطلب آپ کو بھی پتہ ہے کہ تبدیلی ہے۔ تو یہ انقلاب جو ہے آئین میں تبدیلی یا اقتدار میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اس کے دو ہی مطلب ہے، آئین میں تبدیلی یا اقتدار میں تبدیلی، اقتدار کی ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقلی، اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ اس میں جو آئینی تبدیلی ہے یہ معمولی بھی ہو سکتی ہے اور غیر معمولی بھی، اور یہ جو سی تبدیلی ہے یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ کسی خاص خامی کے ظاہر ہونے کے بعد ہی آتی ہے۔ اگر کوئی خامی ہوگی تو اس کے بعد ہی آئے گی۔ نیکسٹ اس کی خصوصیات پڑھ لیتے ہیں۔ جو سا تصور انقلاب ہے یہ آئینی بھی ہو سکتا ہے اور غیر آئینی بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی تبدیلی ہے بے شک وہ آئینی ہو یا غیر آئینی۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے یہ جو سا یہ جو اقتدار میں تبدیلی ہے یہ معمولی بھی ہو سکتی ہے اور غیر معمولی بھی ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ ہے کہ نوعیت اور درجات میں جو ہے یہ اگرچہ فرق ہو سکتا ہے، لیکن نوعیت اور درجات میں اگرچہ فرق ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ تبدیلی جو ہے وہ انقلابی کہلائے گی۔ اس کے بعد اب اس کا مقصد انقلاب جو ہے وہ آئینی تبدیلی ہو سکتا ہے، انقلاب آئینی تبدیلی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد انقلاب کا مقصد جو ہے محض اقتدار پر قبضہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد انقلاب جو ہے پورے سیاسی نظام کی مخالفت میں رونما ہوتا ہے۔ نیکسٹ انقلاب کی وجہ ہر حال میں دستور میں ہی کوئی خامی ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد یہ کسی مخصوص ادارے کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری اس کی خصوصیات تھیں کہ کسی مخصوص ادارے کے خلاف ہو سکتا ہے، اس کی وجہ جو ہے دستوری خامی بھی ہو سکتی ہے، پوری سیاسی نظام کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اقتدار پہ قبضے کو بھی ہم صرف مقصد انقلاب کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے مقصد انقلاب جو ہے وہ آئینی تبدیلی بھی ہو سکتا ہے، اس کے نوعیت اور درجات میں بھی فرق ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ تبدیلی ہی کہلائے گی۔ وہ معمولی بھی ہو سکتا ہے، غیر معمولی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ آئینی بھی ہو سکتا ہے اور غیر آئینی بھی ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ اس کی اقسام کی طرف آتے ہیں۔ اس نے اپنی کتاب میں 8 اقسام اس کی بتائی ہیں۔ مین جو سی ہیں وہ 2 ہی ہیں، مکمل انقلاب اور نامکمل انقلاب، لیکن باقی بھی اس کی اقسام میں ٹوٹل اس نے 8 اقسام بتائی ہیں۔ مین جو سی ہیں وہ مکمل اور نامکمل ہی ہیں۔ اب مکمل انقلاب میں وہ ہے جو معاشرتی زندگی اور اس کے تمام نظام اور اس کے پیچھے جو سے بھی عوامل ہیں سب کو ہی بدل کر رکھ ڈالے، اور یہ صرف آئینی یا سیاسی نظام کو کی تبدیلی کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں جو چیزیں آ جاتی ہیں وہ سیاسی، معاشی، تعلیمی، سماجی اور سیاسی اقدار کی تبدیلی، ان سب کی جو تبدیلی ہے وہی مکمل انقلاب ہوگی۔ نامکمل انقلاب، اب نامکمل انقلاب نام سے ظاہر ہے اس میں مکمل طور پہ تبدیلی نہیں آتی، صرف کوئی ایک نظام بدل جاتا ہے، جیسے سیاسی نظام بدل گیا یا حکومت بدل گئی یا معاشیات بدل گئی یا معاشرتی نظام بدل گیا، تو اس میں سے ساری مکمل نظام نہیں بدلتا، صرف کوئی ایک ہی نظام بدلتا ہے، جیسے صرف حکمران طبقے کو تبدیل کر لیا جائے، باقی نظام ویسے کو ویسے ہی چلتا رہتا ہے۔ تو ایسا انقلاب میں نا محدود ہی تبدیلی آتی ہے اور اس کے اثرات بھی محدود ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے خونی انقلاب۔ خونی انقلاب میں
خون خرابہ اور قتل و غارت ہو جاتا ہے۔ یہ مکمل بھی ہو سکتا ہے، نامکمل بھی۔ مکمل مطلب کہ سارے نظامی اس سے تبدیل ہو سکتا ہے، اگر بنیادی ڈھانچے بدلنا ہے تب بھی ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی ایک نظام بدلنا ہے، معاشرتی نظام یا معاشی نظام یا صرف حکمران طبقے کوئی بدلنا ہے تب بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ تبھی ہوگا جب خون خرابہ، قتل و غارت ہوگی اور حکومتی ٹولے اور انقلابیوں کے مابین جو ہے فسادات ہوں گے، قتل و غارت ہوں گے، خون خرابہ ہوگا، تو اس کو خون انقلاب کہیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے آئینی انقلاب۔ آئینی انقلاب بیسیکلی پورا من انقلاب ہوتا ہے۔ اس میں آئینی طریقہ کار کے تحت ہی جو انقلابی ٹولہ ہوتا ہے وہ حکومتی ٹولے سے جو ہے اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اسمبلی کے اندر بھی کچھ انقلابی افراد ہوتے ہیں، وہ آئینی طریقہ کار کے تحت ہی اقتدار حاصل کر لیتے ہیں، اور اس سے میں کوئی بحران نہیں پیدا ہوتا، نہ ہی کوئی خون خرابہ ہوتا ہے۔ اور یہ بیسیکلی جو ہے 3 طریقوں سے ہوتا ہے، ایک تو انتخاب کے ذریعے یا پھر آئینی طریقہ کار کے مطابق، اور تیسرا ہے اس اسمبلی کے اندر جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد پیدا کر دیا جائے اور اسمبلی کے اندر سے تبدیلی ہو جائے جس میں تحریک عدم اعتماد والے طریقے سے جو ہے اقتدار حاصل کر لیا جائے۔ اس کے بعد نیکسٹ انقلاب ہے شخصی انقلاب۔ اس میں شخصی انقلاب میں یہی ہے کہ جو انقلابی طبقہ ہوتا ہے اور انقلابی ٹولہ ہوتا ہے وہ صرف حکومتی طبقے کے مخالف ہوتا ہے، اور ان کا مقصد محض مقتدر اعلیٰ کو تبدیل کرنا ہوتا ہے، اور وہ عمومی سیاسی نظام اور دوسری سماجی تنظیم کی ساخت کی تبدیلی ان کا ہدف نہیں ہوتی، بلکہ بس وہ برسر اقتدار گروہ کو تبدیل کر کے ہی اپنے آپ کو مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد غیر شخصی انقلاب، اس کے اپوزٹ ہے۔ ظاہری بات ہے یہ کہ جو حکومت کے انقلاب کے پیش نظر جو صرف مقتدر اعلیٰ کو ہٹانا یا حکومت کا خاتمہ نہیں کرتے، بلکہ وہ پورے سیاسی نظام کے قواعد و ضوابط اور پورے سماجی ڈھانچے کے ساختی عناصر اور ان کے تمام قواعد کے مخالف ہوتے ہیں اور ان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور صرف اس کے جملہ اداروں کے علاوہ جو ہے نا تمام سماجی تنظیم کے تشکیلی عناصر کو کلی طور پر تبدیل کرنے کے در پہ ہوتے ہیں۔ یہ غیر شخصی انقلاب ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ طبقاتی انقلاب۔ اس میں طبقاتی انقلاب جو ہے یہ صرف برسر اقتدار طبقات کی تبدیلی پر منتج ہوتے ہیں، اور اس میں اس کے نزدیک، رستو کے نزدیک جو ہے اشرافیہ کی جو سی بگڑی ہوئی حکومت ہے، مطلب وہ چنسری حکومت، اور اسی طرح ڈیموکریسی، ان دونوں حکومتوں کی اقسام سے اس نے طبقاتی انقلاب کا تصور وابستہ کیا کہ اگر جو غریب طبقہ ہے وہ چنسری حکومت کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ اس کو طبقاتی انقلاب کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جب کچھ امیر لوگ جو سے حکومت میں آ جاتے ہیں اور عمرہ کی حکومت آ جاتی ہے، اور اس کو بھی جب لوگ انقلابی لوگ ہٹانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ بھی طبقاتی انقلاب ہے۔ اس کے بعد بے مقصد انقلاب۔ بے مقصد انقلاب میں یہی ہے کہ کچھ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بے مقصدی انقلاب لانے کی باتیں کرتے ہیں اور اپنی تقاریر کے ذریعے لوگوں کو بس حکومت کے خلاف بھڑکا دیتے ہیں، اور ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو سنگین ظاہر کر کے جو ہے عوام میں نفرت پھیلا دیتے ہیں حکومت کے خلاف، اور نفرت پھیلانے کا مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ جو حکومت ہے وہ برطرف ہو جائے اور خود اقتدار حاصل کر لیں وہ، اور یہ بیسیکلی یہ بالکل ہی بے مقصد ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ انقلاب کی وجوہات آ جاتی ہیں۔ تو انقلاب کی عام وجوہات ہیں اور خاص وجوہات ہیں اور مخصوص ریاستوں میں وجوہات ہیں۔ یہ 3 وجوہات ہم نے پڑھنی ہیں۔ تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں عام وجوہات کی طرف۔ عام وجوہات میں نمبر 1 پہ ہے عدم مساوات۔ یہ انقلاب کی پہلی وجہ ہے، اور اگر مساوات کے اصولوں کو ہی نافذ نہیں کیا جائے گا تو شہریوں کو جو ہے وہ عدم مساوات کا احساس ہو جائے گا، تو وہ انقلاب لانے کی خواہش کریں گے، اور وہ ظاہر ہے خواہش ایک نہ ایک دن وہ انقلاب لے ہی جائیں گے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ جو ہے وہ ہے معاشی ناہمواری۔ وہ یہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ اگر معاشی ناہمواری جو سی ہے وہ ریاست میں قائم ہوگی اور املاک جو سے ہیں وہ غیر مساویانہ طور پر تقسیم ہوں گے لوگوں میں، اور اس سے جو ہے جو املاک کی غیر مساویانہ تقسیم ہے اور معاشی یہ ناہمواری پیدا کر دیتی ہے، تو اس سے جو ہے سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتا ہے، اور انقلاب کا یہ بھی ایک اہم جو ہے سبب ہے۔ اور ارسطو کے زمانے سے لے کر جو ہے اب تک یہ جتنے بھی انقلاب آئے ہیں یہ بیسیکلی یہ ارسطو کے بیان کرتا اسی وجہ سے ہی ہیں کہ ان کی ارسطو کے بیان کرتا وجہ ہی جو سی ہے ان کا ان سب کا اہم سبب جو سی ہے بنی ہے، اور اسی لیے ارسطو کو جو ہے بعض مفکرین کا پیشرو کہا جاتا ہے جیسے کارل مارکس وغیرہ کا۔ اس کے بعد نیکسٹ نمبر 3 سیاسی جانبداری میں بھی اس نے یہی بتایا ہوا ہے کہ
جو بدعنوانیوں میں اگر حکومت ملوث ہو جائے اور ظلم و ناانصافی کرے اور عوامی فلاح کے سوچ کے صرف اپنے مفاد جو سے ہیں اس کے طرف وہ اپنے مفاد کی خاطر کام کرے، عوامی فلاح و بہبود کو جو ان سے پش سے پش ڈال دے، تو جو ان سے لوگ پھر حکومت کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آخر کار جو ان سے انقلاب آ جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ متوسط طبقے کا نہ ہونا، یہ بھی ایک انقلاب کی وجہ ہے۔ اس کی رائے میں دنیا کے اکثر معاشروں میں جو ہے درمیانی یا متوسط طبقہ جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا، لیکن بہت زیادہ امیر اور بہت غریب جو سے ہیں، مطلب اپر کلاس اور لوئر کلاس طبقہ موجود ہوتا ہے۔ یہ دونوں طبقات مراد کے اعتبار سے جو سے ہیں ایک دوسرے سے اپوزٹ ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے معاشرہ جو ہے عدم استحکام کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ارسطو جو ہے سیاسی سماجی نظام کی بقا کے لیے وہ کہتے ہیں کہ متوسط طبقے کا ہونا ضروری ہے، اور متوسط طبقہ جو ہے وہ معدوم ہونا، مطلب مڈل کلاس لوگوں کا نہ ہونا جو ہے وہ مملکتی عدم استحکام کا سبب بنتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے نمبر 5 پہ انتہا پسندانہ نظریات۔ ارسطو کے نزدیک جو ہے کسی بھی معاشرے میں اگر انتہا پسندانہ نظریات ہوں گے اور ایسے لوگ ہوں گے تو وہ معاشرہ بھی جو ہے عدم استحکام ہو جائے، عدم استحکامی لے آئے گا اور انقلاب لے آئے گا۔ تو اس موقف کی توضیح کرتے ہوئے اس نے یہی کہا کہ نظریاتی انتہا پسندی ہمیشہ تصادم کی صورتحال کو ہی جنم دیتی ہے، اور اس لیے معاشرے کے مختلف طبقات کے رجحانات، میلانات اور افکار و نظریات میں انتہا پسندیاں شدت جو سی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ وہی عدم استحکام پیدا ہو جائے گا اور انقلاب آ جائے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے مساوی حقوق کی پامالی۔ اگر عوام کو جو سے ہیں ایکول رائٹس نہیں ملیں گے اور اکر باپروی اور رشوت ستانی کا بازار گرم کر دیتی ہے حکومت، تو جو سے لوگوں میں پھر احساس محرومی اور نفرت اور عدم تحفظ کا جذبات آ جائے گا، اور پھر وہ الٹیمیٹلی انقلاب لے آئیں گے۔ اس کے بعد جو سے نااہل افراد کا تقرر، یہ بھی اسی میں تقریباً آ جاتا ہے کہ اگر رشوت ستانی اور اکر باپروی کا نظام گرم ہو جائے اور ریاست میں اہل افراد کی جگہ نااہل افراد کو حکومت جو ہے وہ عہدوں پر تعینات کر دے، تو مختلف طبقات میں جو ہے وہ بے اطمینانی آ جائے گی اور عدم استحکام آ جائے گا، اور اس کی نتیجہ بھی انقلاب کی صورت میں ہی نکلے گا۔ اس کے بعد خاص وجوہات ہیں۔ خاص وجوہات میں نمبر 1 پہ ہے غیر ملکی دخل اندازی اور غیر ملکی مداخلت یا بیرونی مداخلت۔ اس میں غیر ملکی جو سے ہیں وہ ریاستی اداروں کے قریب آ کے آہستہ آہستہ ان تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں ارسطو کے نزدیک، اور ان اداروں کو اپنے مخصوص مقاصد کے لیے پھر استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر یہ مداخلت جو سی ہے وہ حد سے زیادہ تجاوز کر جاتی ہے تو پھر وہ ریاستی استحکام کے لیے اور ریاست کے لیے خطرہ بن جاتی ہے اور پھر انقلاب کی وجہ بن جاتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ عہدوں کی غیر منصفانہ تقسیم۔ اگر عہدوں کو ریاستی عہدوں اور اعزازات کی تقسیم میں جو سی ہے وہ بد احتیاطی یا بدعنوانی جو سی ہیں وہ برتی جائے تو وہ بھی انقلاب کا سبب بنتی ہے، اور عہدے جو سے ہیں وہ غیر وفادار افراد میں اگر بانٹ دیے جائیں تو جو سے ریاستی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے معمولی تبدیلیوں کی نظر اندازی۔ معمولی تبدیلی ارسطو کے نزدیک جو ہے چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں جو ہیں ان سے ہی پہلے تو ہی اختیار کرنا جو ہے وہ بہت خطرناک ثابت ہو جاتا ہے بعض اوقات، اور یہی جو ہے معمولی تبدیلیاں بعد میں کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے جو ہے حکمران طبقے کو معمولی حادثات، واقعات اور کوئی بھی چھوٹی تبدیلی کو غیر اہم تصور نہیں کرنا چاہیے، اور ہر جو سی غلط کام ہے اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ اس کے بعد اداروں کا تصادم۔ انسانوں کے تصادم بھی جو ہے وہ انقلاب لانے کا ایک اہم سبب ہو سکتا ہے، اور گروہی یا طبقاتی اختلاف جو ہے یہ ایک عام بات ہوتی ہے، لیکن اگر اختلاف جو ہے یہ تصادم کی شکل جب اختیار کر لیتا ہے تو یہ بھی انقلاب کی راہ ہموار کرتا ہے، اور ارسطو کے نزدیک جو ہے یہ تصادم جو ہے یہ پھر ریاستی عدم استحکام پیدا کرتا ہے اور انقلاب پھر آ کر رہتا ہے۔ اس کے بعد خوف بھی انقلاب کی ایک خاص وجہ ہے۔ کسی معاشرے میں اگر کوئی خوف جو ہے وہ انفرادی سطح سے اجتماعی سطح پر پھیل جائے اور وہ اجتماعی سطح پہ پھیل کے پھر معاشی عدم استحکام کا سبب بن سکتا ہے، اور اس طرح سے عدم مساوات اور مستقبل کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اس عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ خوف جو ہے یہ اگر بڑھ جائے تو انقلاب لا کر چھوڑے گا۔ اس کے بعد تشدد۔ اگر جو ہے حکومت کچھ افراد یا کچھ طبقات پہ ناجائز طور پہ تشدد کرے وہ بھی انقلاب کی ایک وجہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد خاص افراد کا اثر رسوخ۔ اس میں
ارسطو کے خیال میں جب بھی کوئی خاص افراد سیاسی معاشرے میں خاص اہمیت پا لیتا ہے تو وہ لوگوں میں جو ہے ان کو انقلاب کی طرف مائل کر سکتا ہے، اور لوگ جو سے ایسے شخص کی اور غیر معمولی حیثیت یا اہمیت کے باعث جو ہے اس کے پیچھے بھی رکھ سکتے ہیں اور اس سے بھی ریاستی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 8 ہے غیر مہذب واقعات۔ سیاست میں جو سے ہے غیر مہذب خیالات، واقعات یا ناشائستگی بھی جو سی ہے انقلاب لانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی صورت میں جو ہے ایک برسر اقتدار طبقہ جو ہے وہ اپنی غیر مہذب سرگرمیوں کے باعث عوام میں غیر مقبول ہو جاتا ہے اور انقلاب کی طرف پھر پیش رفت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ریاست کے کسی ایک حصے میں توسیع کرنا، یہ بھی انقلاب لانے کی ایک خاص وجہ ہے۔ اگر حکومت جو سی ہے وہ توسیع پسندی کے لیے یا اپنے مخالف قبائل کو جو ہے دبانے کی خاطر جو ہے ریاست کے کسی ایک حصے میں توسیع کر دے تو اس سے بھی ظاہر انقلاب آئے گا۔ اس کے بعد نمبر 10 ہے غیر وفادار لوگوں کا عہدوں پر فائز ہونا، کہ اگر غیر وفادار لوگوں کو عہدوں پر فائز کر لیں گے تو وہ ظاہر ہے ملک سے اور قوم سے وفا نہیں کریں گے اور اس سے بھی انقلاب لانے کا سبب ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد خاندانی جھگڑے، تو خاندانی جھگڑے بھی کئی مرتبہ جو ہے وہ امن امان کی صورت کو تباہ کر دیتے ہیں اور انتشار کی وجہ سے انقلاب بھی آیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 12 پہ ہے انتخابی دھاندلی۔ یہ بھی خاص وجہ تصور کی جاتی ہے جب اقتدار میں رہنے والے جو سے انتخابات میں دھاندلی کر لیں اور اس سے پھر ظاہر عوام میں نفرت کی لہر ڈولے گی اور ایسی حکومت کو قبول نہیں کرنا پسند کریں گے۔ اس کے بعد ہوسگیری کے جذبات، اس میں بھی یہ بھی انقلاب لانے کی خاص وجہ ہے کہ بعض طبقات یا افراد جو سے ہیں وہ اپنے اعزازات حاصل کرنے کے لیے یا پھر اپنا کوئی عہدہ حاصل کرنے کے لیے تو عہدے حاصل کرنے کے جو سے جذبات ہیں وہ ان میں شدت اختیار کر لیتے ہیں اور پھر اس وقت جو ہے طبقاتی جنگ ہو سکتی ہے اور وہ طبقاتی جنگ کے نتیجے میں انقلاب آ سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں مخصوص ریاستوں میں انقلاب کی وجوہات کی تو سب سے پہلے اگر ہم جمہوری حکومتوں میں اگر ہم انقلاب کی وجوہات دیکھیں تو نمبر 1 پہ اختیارات کا ناجائز استعمال، اگر منتخب نمائندے کریں اور اختیارات کے میں اختیارات کے ناجائز استعمال میں حد سے زیادہ تجاوز کر جائیں تو پھر جمہوریت میں بھی انقلاب آ جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ عوام کے ساتھ اگر جو اقتدار طبقہ ہے، حکومت کا طبقہ ہے، وہ عوام کے ساتھ اگر زیادتی کرے تو پھر بھی انقلاب کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے کہ جو رہنمائے ہیں وہ اگر جذباتی تقاریر کریں اور مختلف طبقات میں نفرت پیدا کر دیں اور جذباتی تقاریر اور نفرت انگیز تقاریر کر کے ان کے خلاف نفرت پیدا کرتے ہیں تو وہ بھی انقلاب کی راہ ہموار کرتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ عوامی اگر تحریک ہیں تو ان کے خلاف جو ان سے حکومتی طبقات ہیں وہ اگر اتحاد کر لیں تو اس سے بھی عوام میں نفرت پیدا ہوگی اور وہ انقلاب کی راہ ہموار ہوگی۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ اقتدار پہ جائز یا ناجائز طریقے سے اگر قبضے کی خواہش اور کوشش پیدا کی گئی تو وہ بھی انقلاب کی راہ ہموار کرتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ اگر ہم چند سری حکومتوں میں انقلاب کی وجوہات دیکھیں تو حکمران طبقے کا اگر باہمی اختلاف ہے اور ان میں آپس میں عداوت آ گئی ہے تو وہ چنسری حکومتوں میں انقلاب کی وجہ بنے گا۔ اس کے بعد اقتدار جو سب محروم طبقے ہیں وہ آپس میں اگر سازشیں کریں گے تو اس سے بھی چنسری حکومتوں میں انقلاب آ سکتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے حکمران جو ہے اگر چند دولت مند افراد کے ہاتھ میں اقتدار ہو اور غیر دولت مند افراد جو سے ہیں وہ ان کی اقتدار پہ قبضے کی آرزو ہو تو اس سے بھی انقلاب آ سکتا ہے چنسری حکومتوں میں، کیونکہ دولت مند افراد کے پاس حکومت ہوتی ہے تو اگر جو غیر دولت مند افراد ہیں وہ اقتدار پہ قبضے کی کوشش کریں تو اس سے انقلاب آئے گا۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ اشرافیہ میں اگر انقلاب کی وجوہات دیکھیں تو نمبر 1 پہ جذبہ حسد اگر ان کے درمیان آ گیا ہے تو پھر انقلاب کی راہ ہموار ہو جاتی ہے اشرافیہ حکومت میں۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے اگر عہدوں اور اعزازات کو صرف چند افراد تک ہی محدود رکھا جائے تو وہ بھی انقلاب کی راہ ہموار کرتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے عوام کے اگر اکثریتی اور اہل لوگوں کو اقتدار سے محروم رکھا جائے تو وہ بھی انقلاب کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ اس کے بعد
اس کے بعد بادشاہت میں اگر ہم انقلاب کی وجوہات دیکھیں تو نمبر 1 پہ اگر وہ بادشاہ ظالم حکمران ہوگا اور اس کے مظالم ہوں گے، اور خاص طور پہ ایسی صورت کہ اس سے قبل اگر کوئی پچھلا والا جو حکمران تھا، بادشاہ تھا، وہ لوگوں کو بہت پسند تھا اور وہ بہت رحم دل تھا، تو یہ بہت بڑی وجہ بن سکتی ہے انقلاب کی۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے کہ شہریوں کی اگر وہ توہین کرے اور ان کی تصحیح کی جائے تو پھر بھی انقلاب کا سبب بنتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے اگر ہم سیاہ ریاستوں کے سماجی اور سیاسی اثرات جہاں کیوں خوشحالی اور امن کا دور دورہ ہو تو وہاں لوگ دیکھ کے تو اس وجہ سے بھی انقلاب کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ ہے نامناسب طرز حکومت۔ اگر نامناسب طرز حکومت اور ارباب اقتدار کا ظالمانہ سلوک ہوگا تو پھر بھی انقلاب کی راہ ہموار ہوگی۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ ہے قرب و جوار کی جمہوری حکومتیں اگر ہوں گی تو پھر بھی انقلاب کی راہ ہموار ہو جائے گی بادشاہت کی حکومت میں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ انقلاب کا سدباب کیسے کرنا ہے، انقلاب آنے سے روکنا کیسے ہے۔ نمبر 1 پہ متوسط طبقے کی موجودگی، کہ مڈل کلاس کا ہونا بہت ضروری ہے ریاست کے استحکام اور امن و ایمان کے لیے۔ مڈل کلاس اگر نہیں ہوگی تو ریاست جو ہے وہ مستحکم نہیں ہوگی۔ اس سے کیا ہے کہ دولت کی جو سی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے جو دو طبقات بن جائیں گے، ایک اپر کلاس اور لوئر کلاس طبقہ، اس وجہ سے جو سی ریاست ہے وہ غیر مستحکم ہو سکتی ہے۔ اس لیے متوسط طبقہ جو ہے وہ ان دونوں طبقات کے درمیان رابطے اور تعلق کا ذریعہ بن جائے گا اور ریاست جو ہے وہ مستحکم ہو جائے گی۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے نظام تعلیم اور معاشرتی نظام میں مطابقت، کہ نظام تعلیم اور ایسا ہونا چاہیے کہ معاشرتی ضروریات اور معاشرتی حالات سے مطابقت رکھتا ہو۔ اگر مطابقت ہی نہیں ہوگی تو تعلیم کے مقاصد ہی نہیں حاصل کر پائیں گے اور معاشرتی نظام اور تعلیمی نظام دو الگ الگ راستوں پہ چل پڑیں گے، اور اس طرح اس کے نتیجے میں جو ہے عدم استحکام پیدا ہوگا اور پھر انقلاب آ جائے گا۔ اس لیے اس کو روکنا چاہیے۔ اس کے بعد عدم مساوات کا خاتمہ، اس میں ارسطو کو جو ہے اس بات پہ یقین تھا کہ عدم مساوات ہی کی وجہ سے لوگوں میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ انقلاب کی طرف مائل ہوں، اس لیے مساوات رکھنی ہے معاشرے میں اور ریاست کے اندر صرف مساوات کے تصور کو ہی فروغ ملنا چاہیے اور حقیقی معنوں پر اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد معاشیات میں بھی مساوات ہونی چاہیے، کہ جو سی ہے اگر املاک جو سی ہیں وہ انفرادی، اس کے خیال میں انفرادی ملکیت کا وجود ہونا چاہیے، لیکن زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا استفادہ کر سکیں تو ہی ریاستی استحکام کے لیے بہتر ہوگا۔ تو ارسطو کے خیال میں سیاسی عدم استحکام اور انقلابی عناصر کا خاتمہ اور سدباب اس صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ ریاستی معاشیات سے ہر فرد کو فائدہ ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو ہی معاشرے میں سکون کی فضا پیدا ہوگی اور احساس محرومی نہیں ہوگا اور انقلابی سوچ بھی پیدا نہیں ہوگی۔ اب اگر ہم یہاں پہ افلاطون کی بات کریں تو افلاطون نے اس کے اپوزٹ کہا تھا، وہ کہتا تھا کہ محدود املاک ہونی چاہیے اور انفرادی ملکیت نہیں ہونی چاہیے، جبکہ جو ارسطو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انفرادی ملکیت کا وجود ہونا چاہیے، کہ اس سے جو سے زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کر سکیں گے اور ریاستی استحکام ہوگا۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ سیاسی بدعنوانیوں کا خاتمہ، کہ اس کے نزدیک سیاسی بدعنوانیاں، کرپشن، اقربا پروری اور ریاستی عدم استحکام کا ہی یہ سب باعث بنتی ہیں اور اس کی وجہ سے انقلاب آتا ہے۔ تو ان سب سے حکومت کو محفوظ رہنا چاہیے اور سیاسی نظاموں سے جو سے ان برائیوں کا خاتمہ بہت ضروری ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے قانون کا احترام، کہ جو سے ہر فرد اور ہر طبقہ جو سا ہے وہ جو سب لوگ جو سے ہیں سارے شہری قانون کا احترام جو سے ہیں اور ان کا اندر قانون کا احترام کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نمبر 7 پہ ہے کہ اختیارات جو سے ہیں وہ ایک فرد یا ایک طبقے کے تک محدود نہ ہوں بلکہ سب کے ہر قوم کے ہر فرد کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوں۔ اس کے بعد لوگوں کو دھوکہ دینے والے حربوں کا استعمال بالکل بھی نہ کیا جانا چاہیے۔ اور نمبر 9 پہ ہے کہ جانچ پڑتال کی، حکومت کے خلاف عوام کو جو سی ہے حکومت کی انتظامیہ اور مالی امور کی جانچ پڑتال کی مکمل طور پہ اجازت ہونی چاہیے تاکہ انہیں پتہ ہو کہ ہمارے ٹیکس کہاں جا رہا ہے۔ اس کے بعد انصاف کا اصول ہونا چاہیے،
اور تمام طبقات جو سے ہیں ان کے ساتھ یکساں ایک جیسا مساوات کا سلوک کرنا چاہیے، اور ان کو انصاف ان کے لیے انصاف کا اصول آسان بنایا جائے۔ اور نمبر 11 پہ ہے مثالی حکومت جو سی ہے وہ چنصر اور جمہوری عناصر پر ہی مشتمل ہو۔ اس کے نزدیک انقلاب روکنے کے لیے جو حکومت ہوگی وہ چنصری اور جمہوری عناصر پر ہی مشتمل ہوگی، تبھی انقلاب کا سدباب ہو سکے گا۔ اس کے بعد جابرانہ حکومت کو اگر مستحکم کرنا ہے اور انقلاب کو روکنا ہے تو اس کے بھی وہی طریقے ہیں کہ نمبر 1 پہ جابر حکمران اگر ہے تو اس کو چاہیے کہ عوام میں جاسوس چھوڑے، اور جیسے عورتیں ہوتی ہیں خاص طور پہ عورتیں ہونی چاہیے تاکہ وہ جاسوسی کر سکیں، اور جو عوام میں باتیں ہو رہی ہیں وہ حکمران تک پہنچائی جا سکے۔ اس کے بعد بیرونی حملے کا خوف ہر وقت لوگوں کے سروں پر سوار رہنا چاہیے تاکہ وہ انقلاب لانے کی باتیں نہ کریں۔ اس کے بعد لوگوں کو ہمیشہ محسوب رکھا جانا چاہیے، اور پھر نمبر 4 قصوروار کو اس کی قصور کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے جو جس نے غلطی کی ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ ہے فلاح و بہبود میں شہریوں کے فلاح و بہبود میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نمبر 6 پہ ہے کہ شہریوں کو فلسفے اور منطق کی تعلیم حاصل کرنے سے باز رکھنا چاہیے تاکہ وہ حکمرانوں پہ تنقید نہ کر سکیں۔ اور جو نیکسٹ ہے وہ کہ سیاست سے اپنی ریاست سے محبت رکھنی چاہیے حکمران کو، اور تبھی وہ فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکے گا اور عوام اس سے خوش رہے گی۔ اور نمبر 8 پہ ہے بیرونی دنیا سے جو سے ہے جارحانہ مطلب اگریسو طرز عمل رکھنا چاہیے جو ان کے اوپر حملہ کر سکتے ہوں۔ اس کے بعد کہ مذہب کے بارے میں جوش و جذبے کا اظہار کرنا چاہیے جو حکمران ہیں، اور اس کے بعد جذبات کو اپنے قابو میں رکھنا چاہیے، مطلب غصہ اگر آیا اس کو تو اس کو شو نہیں کروانا چاہیے۔ تو یہ تھے اس کے اوپر جابرانہ حکومت کو مستحکم کرنے کے طریقے۔ اس کے بعد جو اس کے نظریہ انقلاب کے اوپر کوئی بھی تنقید نہیں ہوئی، مطلب یہ انتہائی سائنسی بنیادوں پر ہے، اور آج تک ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی یہ مشعل راہ بنا ہوا ہے لوگوں کے لیے اور ریاستوں کو مستحکم کرنے کے لیے، اور آج بھی اتنا مقبول اور معروف ہے۔ اور اس کی جو انقلاب کی اقسام ہیں، وجوہات ہیں، یہ ساری بہت زیادہ مشہور ہیں، اور بیسیکلی اس کی وجہ یہی ہے کہ جو سیاسی مفکرین ہیں ان کو اس میں کوئی بھی تنقیدی نقطہ ہی نہیں ملا، اس لیے کوئی اس کے اوپر تنقیدی حملے نہیں کر سکیا۔ اور ارسطو نے اپنا نظریہ انقلاب پیش کرتے ہوئے کمال نتیجہ یہ اخذ کیا ہے کہ سیاسی استحکام جو ہے وہ دونوں ہی چیز نے بتایا کہ عوام اور حکومت دونوں ہی ذمہ دار ہوتے ہیں کوئی ریاست کو مستحکم کرنے کے لیے۔ ارسطو کے مطابق اس کے ورڈز ہیں کہ انقلاب کی راہ روکنی ہو تو دونوں طرف سے کوشش کی جانی چاہیے، مگر پہلا قدم اگر حکومت مطلب برسر اقتدار لوگ اٹھائیں تو بہت سی چیزیں خود بخود صحیح ہو جائیں گی۔ یہ ارسطو کے خود الفاظ تھے، تو اس کے اوپر کوئی بھی تنقید نہیں ہوئی۔ یہ تھا اس کا نظریہ انقلاب۔ امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک مائی ویڈیو۔ تھینک یو سو مچ۔